اسلام نے ہر مقام پہ ایک عورت کو، خواتین کو ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ایک تحفظ و سکون عطا فرمایا۔ نکاح کے حوالے سے یہی تحفظ ہمیں مہر کی صورت میں ملتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ مطلب مہر کی کیا کوئی مقدار بیان ہوئی ہے کہ 32 روپے اور یہ فلانے روپے، تو کتنی مقدار پہ مہر واقع ہوتا ہے اور اس کی حد کہاں تک ہے؟ یہ نظریہ غلط ہے کہ مہر لڑکی کے تحفظ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ نہیں، کیونکہ آپ خود غور فرما لیجئے کہ اتنی قلیل مقدار، اگر بالفرض آپ 1000 10,000 روپے 20,000 روپے مہر رکھواتے ہیں، عموماً کم ہی مہر ہوتے ہیں، شرعی مقدار تو میں عرض کرتا ہوں، تو کیا اس سے بچی کو زندگی کا کوئی تحفظ حاصل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نظریہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ مہر دراصل لڑکی کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان چونکہ ایک ایسے عمل کو جو نکاح سے پہلے حرام تھا اسے اس نکاح کی وجہ سے حلال کر رہا ہے، تو اس عمل کے شرف اور اس کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مہر مقرر کیا ہے کہ انسان عورت کا مالک ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے، کہ ویسے تو وہ آزاد عورت ہے، مالک ہو جاتا ہے تو اس کا مالک ہونا یہ بغیر قیمت کے نہ ہو، تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک قیمت شریعت نے مقرر کر دی ہو، اسی قیمت کو ہم مہر کا نام دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کے مالک ہونے کا جو معاملہ ہے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 10 دراہم بیان فرمائی تھی، جس کو آج اگر ہم مطلب اس وقت دیکھیں تو وہ تقریباً اگر چاندی کا ریٹ معلوم کر لیا جائے کہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو 350 400 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کوئی شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ کم سے کم مقدار تو ایک شریعت کا حق ہے، رکھنی ہی ہوگی۔ اگر آپ زیادہ رکھنا چاہیں تو باہم رضامندی سے جتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں رکھ لینا چاہیے، لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ یہ کروڑ روپے رکھوائیں، 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے رکھوائیں، تو یہ مطلب اگر سامنے لڑکے والے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اس میں پھر کوئی شرعاً حرج نہیں ہوگا، لیکن اگر سامنے والا راضی نہیں ہے تو زبردستی کرنا یہ شریعت نے اس کو مناسب تصور نہیں کیا۔ خاصی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے نکاح کو تو کافی عرصہ ہو چکا، بوڑھے ہو چکے، لیکن مہر ادا نہیں کیا، تو یہ عمل کیسا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس وقت جو ہے دینا وہ بہتر ہے؟ دیکھیں، ہم نکاح کے فارم دیکھیں گے نا، اس میں لکھا ہوگا کہ مہر معجل ہے یا مؤجل، عین کے ساتھ آپ کہیں گے تو معجل ہے، اور حمزہ سے پڑھیں گے تو مؤجل۔ معجل کا معنی ہوتا ہے جو عجلت میں جلدی دینا ہوتا ہے، اور مؤجل وہ جو آپ بعد میں یا تو کوئی میعاد آپ نے مقرر کی 10 سال دینا ہے، 20 سال بعد دینا ہے، یا پھر کوئی میعاد مقرر نہیں ہے تو وہ یا تو طلاق کے وقت دینا ہوگا، اور یا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے پھر عورت کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر تو معجل ہے تو اس کے اندر بیسک ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے شرعی لحاظ سے کہ مرد عورت سے اگر قربت کرنا چاہے فرسٹ ٹائم تو عورت اس مہر کی وجہ سے اس کو روک سکتی ہے کہ پہلے مجھے مہر دیں تو میں قریب آنے دوں گی، یہ اس عورت کا حق ہے۔ لیکن اگر عورت بغیر مہر کی طلب کے اسے قریب آنے دے تو پھر یہ کہ وہ اجازت ہوتی ہے۔ یہ ایک جو ذہن ہے کہ عورت کے قریب آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ مہر ادا نہ کر دیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں، معجل کا بس کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر عورت طلب کرنا چاہے تو فوراً اس کو طلب کر سکتی ہے اور قربت سے اس کو روک بھی سکتی ہے، وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ لیکن اگر عورت نہیں روکتی ہے اور شوہر نے ابھی مہر ادا نہیں کیا تو وہ گناہگار وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ عورت اگر طلب کرے تو مرد اس کو دے دے، اور نہ طلب کرے تو پھر یہ بھی معجل میں جا سکتا ہے کہ جب وہ طلاق ہو یا شوہر کا انتقال ہو تب وہ عورت کو دلوایا جائے گا۔